اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ سیاسی حوالے سے ہے، دوسری بھی سیاسی حوالے سے ہے، لیکن وہ اس کا معاملہ یا اس کا فلیور تھوڑا سا عدالتی ہے۔ اب جب میں آپ سے یہ مخاطب ہوں، ہم جب یہ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ 3 بج چکے ہیں، اور آج جو تاریخ ہے وہ غالباً 5 جون ہے۔ 5 جون ہے نا سر؟ 5 جون ہے جی، 5 جون ہے، اور سپہر کے 3 بج چکے ہیں۔ اور جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں وہ 12 بجے ایک واقعہ ہو چکا ہے، رونما ہو چکا ہے۔ ایک وہ جج جو مطلب ہائی کورٹ کا نہیں، لوور جوڈیشری سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک شخص، میں میرا خیال ہے کھل کے نام لے دوں، جج کا نام ہے غلام مرتضیٰ ورک۔ یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں۔ انہوں نے جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو بغیر کیس سنے جو الزام ہے ان کو مقدمے سے بری کر دیا، اور وہ بڑے چائیں چائیں باہر آئے اور دوبارہ پکڑے گئے۔ کیوں پکڑے گئے یہ ایک علیحدہ سے ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے پیچھے جناب آصف علی زرداری کا نام ہے۔ اور پاکستان کی پولیٹیکل کلاس ایک بڑا اہم فیصلہ کر چکی ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ اور وہ فیصلہ اس کے اوپر پاکستان کے طاقتور ترین یا ٹاپ براس جو کہہ لیں، اس وقت پاکستان جو ہے نا سر، وہ الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ جو فیزز ہیں، وہ ان کی آپس کی کوارڈینیشن، جو بیسٹ کوارڈینیشن پیدا ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں آگے چل رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے یہ چیزیں۔ اور خصوصاً 9 مئی کے بعد کی صورتحال کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، اس ضمن میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس میں جو کلیدی کردار ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا ہے اور نواز شریف صاحب کا ہے، یہ 2 پرسنالٹیز کا ہے۔ تو میں جو کرنٹ جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو ٹائم کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہیں غلام مرتضیٰ ورک صاحب، یہ جوڈیشل مجسٹریٹ، جنہوں نے پرویز الہی صاحب کو ریلیز کیا تھا یا ایکوٹ کیا تھا، بری کیا تھا، ان کے متعلق جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اطلاعات نے ایک وہ ٹویٹر کے اوپر ایک تھریڈ جاری کیا تھا، اور ان کے پیج کی جو تصاویر جو تھی اسکرین شاٹ وہ لگائے تھے کہ، اور یہ بتایا تھا، اور یہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ جو ورک صاحب ہیں یہ کس قدر پی ٹی آئی زدہ ہیں۔ یہ جج سے زیادہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جو مطلب پارٹی بن کے جو کہہ لیں، یہ ان کے عہدے کے منافی تھی نہیں ہے والی بات کہ آپ ایک منصف ہوں اور آپ اتنا جھکاؤ ہو۔ لیکن یہ تو ٹرینڈ چلا ہوا تھا، امرتا بندیال صاحب نے تو چلے بھرم رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ بیماری جو ہے ادھر سے پھوٹی ہے۔ یا جو بندیال صاحب کے جو پیش رو تھے، گلزار صاحب، کھوسا صاحب اور ثاقب نثار صاحب، یہ مرض جو جوڈیشری میں کھل کے آیا ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بادشاہ اگر کسی باغ سے ایک سیب توڑ لے گا تو اس کی جو فوج ہے وہ پورے کا پورا باغ اجاڑ دے گی۔ تو بادشاہ کی ذمہ داری بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر چیف جسٹس کا جھکاؤ کسی طرف ہو، تھوڑا سا ٹلٹ ہو، اور اس کے نیچے جتنی بھی پھر جوڈیشری ہے وہ جب تباہی پھیرنے کے اوپر آئے گی، تو وہ پھر اپنے فیس بک پیجز کے اوپر جو ہے وہ کھل کے اپنی سیاسی رائے کا اظہار کرے گی۔ نہ صرف سیاسی رائے کا اظہار کرے گی بلکہ جانبداری کا، پارٹی بازی کا وہ اظہار کرے گی۔ تو یہ انہوں نے پیج جو ہیں وہ شیئر کیے تھے، جو انہوں نے ورک صاحب نے بعد میں ڈیلیٹ کر دیے۔ تو آج 12 بجے کچھ لوگ ورک صاحب کے پاس گئے، ان کے جو بھی ان کی عدالت ہے ان کے چیمبر میں کچھ ملاقات کی، اور میں تو وہ تو خیر وہ شریفانہ انداز میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہ جو شریفانہ انداز میں گفتگو ہوتی ہے نا سر، وہ گفتگو اس فقیر کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوئی ہے، اور بھی بڑے صحافی اور مطلب بے شمار لا تعداد صحافی ہیں جن کے ساتھ یہ والی گفتگو ہوئی۔ آخری صحافی جن کے ساتھ وہ گفتگو ہوئی، وہ گفتگو خود بیان کی تھی آفتاب اقبال صاحب نے۔ آفتاب اقبال صاحب جو یہ ہے نا جی جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس، اس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہاں پر یہ تھے، اور وہاں پر جیو فینسنگ کی وجہ سے پکڑے گئے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو صحافیاں ہی گرفتار ہو گئے ہیں، یہ میں بھی ایئرپورٹ کرنے گئے ہوں کہ کیا چل رہا ہے، آبزرو کرنے گئے ہوں، اور ان کو یہ دھر لیے گئے جیو فینسنگ کی وجہ سے۔ ان کو بلایا گیا، ان کے ساتھ ہائی آفیشل بیٹھے، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بڑے افسر، انہوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ بڑی دلیل کے ساتھ گفتگو کی، اور 5-7 سوال ان کے سامنے رکھے۔ آفتاب اقبال صاحب میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ جب ان کا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ جو ان کی
پیدائش کا دن ہوتا ہے نا تو اس دن وہ روزہ رکھتے ہیں. یہ سنت رسول ایک ان کی اندر بڑی اچھی عادت ہے. تو اس دن ان کا روزہ تھا, وہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو وہ انہوں نے افطاری کرنے کے لیے کہا کہ جی میرا روزہ میں نے افطاری کرنی ہے. وہ آپ اس کو ڈی بریفنگ کہہ لیں, آپ اس کو انویسٹیگیشن کہہ لیں, آپ اس کو ایک گفتگو کا سیشن کہہ لیں کہ, اور پھر جب ووٹ کے آنے لگے آفیسر تو آفتاب اقبال صاحب نے خود رپورٹ کیا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تیاری بڑی اچھی کی ہوئی تھی. یہ انہوں نے کہا ہے. اور جو وہاں پر بات ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں میرے پاس ان کا واقعی جواب نہیں ہے, میں یہ ایڈمٹ کر کے جاؤں گا. پھر انہوں نے اپنے مختلف پروگرامز میں اس کے بعد, اب تو میں نے سنا ہے وہ دبئی شبئی چلے گئے ہیں, تو آفتاب اقبال صاحب نے ہر پروگرام کے اینڈ میں کوئی ایک دو سوال وہ چھوڑ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم آپ خان صاحب سے یہ سوال کریں گے. تو وہ سوال وہی تھے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کے سامنے رکھے تھے کہ آپ جہاں دیدہ آدمی ہیں, آپ صحافی ہیں, آپ یہ عمران خان صاحب کے 5-7 جو اقدامات ہیں یہ والے ان سے کبھی پوچھیں کہ انہوں نے یہ والے کام کیوں کیے تھے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے, جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ بیٹھ کے آپ کو سمجھاتے ہیں تو ان کے سمجھانے کے طریقے یا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ ہر آدمی کے ساتھ اس طرح کے ہوتے ہیں. یعنی صحافی کے ساتھ کسی اور طرح کا ہوتا ہے, کسی وکیل کے ساتھ کسی اور طرح کا ہوتا ہے, پڑھے لکھوں کے ساتھ وہ پڑھے لکھے انداز میں میکسیمم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے چیمبر میں 12 بجے ان سے سوال و جواب بھی ہوئے ہوں گے. یعنی کہ پارٹیاں پہنچ گئی ہیں سی. میں خبر آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں. اور آئندہ چند دنوں میں آپ کو غلام مرتضیٰ ورک صاحب جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہوئے, جس کو سافٹ ویئر اپڈیٹڈ کہتے ہیں نا, وہ ان کا ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اسی طرح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میرے کوئی سیاسی وہ زائم نہیں ہوں گے, یہ ہے وہ ہے بلا 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 اس طرح کی چیزیں. تو لیکن پھر وہ حرکت وہی کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس نے میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر نہیں دیا نیچے تک, کیونکہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کے نیچے ماتحت عدالتیں پاکستان بھر کی ہائی کورٹس کے نیچے ہوتی ہیں. ان کی جو کہہ لیں کہ وہ ان کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے وہ کہہ لیں کہ وہ ہائر اینڈ فائر کا اختیار ان کے پاس ہوتا ہے, اس لیے ہم ان کو ماتحت عدالتیں کہتے ہیں. تو اگر وہاں سے اوپر سے میسج بڑا کلیئر ہو کہ بھئی کوئی ہینکی بینکی نہیں کرنی, سیدھا کام کرنا ہے, تو پھر نیچے غلام مرتضیٰ ورک جیسے لوگوں کو اپنی پارٹیاں بازیاں کرتے ہوئے دل کو ہاتھ ضرور پڑتا ہے. ہاں اگر کوئی مجاہد ہو تو وہ کہتا ہے پیا استعفیٰ, میں تو آج پارٹی جوائن کر رہے ہیں. تو اس طرح کا کام تو وہ بیسیکلی بیٹھ کے جج کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے جہاد کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے جہاد. تو قصور کہاں پہ ہے؟ قصور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے گھر میں ہے کہ جن کا دماد خاص تو خیر سارے دماد خاص ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ چونکہ کہہ لیں کہ بڑے لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, اور وہ اس وقت نرغے میں ہیں, تو وہ ان کے خلاف جی یہ کور کمانڈر ہاؤس حملے کا مقدمہ ہے. وہ بارگیننگ کرنا چاہ رہے ہیں. بارگیننگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ نون لیگ والے لے لیں ان کو, تو بس ٹھیک ہو گیا کام. پھر دیکھو کہ آپ کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ محبت کتنی کرتے ہیں. تو اس طرح کی وہ بارگیننگ کرنے کی پوزیشن کر رہے ہیں. نون لیگ والے ان کو اس طرح سے لینے کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں. وہ ان کی کوئی ٹیکنیکل ریزنز ہوگی, اللہ بہتر جانتا ہے. تو سائی صاحب جو ہے نا, علی سائی صاحب, ان کے سسر صاحب, وہ اپنے سسر کے ذریعے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہی بچنا چاہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ان کا کیس نہ جائے, اور گرفتار ابھی وہ ہیں نہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب, ان کے جو داماد صاحب ہیں وہ زیادہ مشکل میں آ جائیں گے. لیکن وہ مجھے لگتا ہے, اگر میں ایک اور انفارمیشن کی بات کے اوپر آپ سے بات شیئر کروں تو یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں جن میں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی ہیں, ان کو یہ امید تھی کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے, پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے, تو ہمارے خلاف جو فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کرنے والے جو کیس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے ایک یہ ادھر پنجاب میں یعنی اپنے صوبے میں, ظاہر ہے کہ یہیں پہ مقدمہ ہے, تو یہیں پہ انہوں نے ایک آفیسر کو فون کیا کہ جی کہ وہ میرا نام نہیں نکلے آج تک,
مقدمے جو. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کا نام مقدمے سے نکل جائے گا؟ تو آپ تو انہوں نے کہا جی کیوں یہ پریس کانفرنس کرنے کا اور کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، پریس کانفرنس کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. تو اب آپ کو جا کے مقدمہ سامنا کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ نے پی ٹی آئی میں جانا تو جائیں، ہم نے تو نہیں آپ کو روکا. تو یہ بھی کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں. جو اصل مدعے کی طرف میں اب آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تھی، یہ تو انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر میں نے بات کی کہ جنہوں نے جو جرم کیا ہے 9 مئی کو، اگر وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے فال کرتا ہے، ان کو معافی کوئی نہیں ہے، وہ پارٹی چھوڑیں یا پارٹی نہ چھوڑیں، یعنی کہ تحریک انصاف. اور جنہوں نے فوجی مقامات کے اوپر حملہ کیا ہے ان کو بھی کوئی معافی نہیں ہے، وہ پارٹی چھوڑے نہ چھوڑے وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ موڈ چیک کریں کہ جو پرویز الہی صاحب کو بری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ عمران زدہ جج تھے، ان کو سمجھانے کے لیے پارٹیاں آج 12 بجے ان کے چیمبر میں پہنچ چکی تھیں. رزلٹ آ جائے گا تھوڑی دیر تک، اور رزلٹ جو ہے وہ چند چڑھے گا تو پوری دنیا دکھے گی، وہ آپ دیکھ لیں گے. یعنی کہ پرویز الہی صاحب کو معافی نہیں ہے، اور جو ان کو معافی دے گا اس کی بھی معافی نہیں ہے. یہ اس کا سیاسی ترجمہ تو یہ بنتا ہے. پرویز الہی کو معافی چودھری شجاعت صاحب دینے لگے تھے. کوئی بندہ پنجاب کا ایک اہم عہدیدار چودھری شجاعت صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ حضور اعلیٰ کے معاملہ یہ ہے کہ آپ نے چودھری وجاہت صاحب کو تو لے لیا، نو پرابلم، اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کسی کا. جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کے مسئلے ہیں مسئلے میرے ڈومیا ہیں جی. پہلا مسئلہ ہے ان کا، ان کے ساتھ جو ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ حضور اعلیٰ عمران خان صاحب، کیونکہ غصہ یہ ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب تب جو ہیں وہ ٹوبی نہ مارتے، فنکاری نہ دکھاتے اور بنی گالا کا رخ نہ اختیار کرتے تو 9 مئی تک صورتحال نہ آتی. یہ غصہ اوپر بندیال صاحب کے اوپر بھی ہے بائی دا وے. اچھا، تو لہٰذا وہ جن کو غصہ ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کن کو غصہ ہے. دوسرا غصہ ہے پولیٹیکل کلاس کو، اور پولیٹیکل کلاس میں بھی جو ہے وہ غصہ سب سے زیادہ ہے آصف علی زرداری صاحب کو. آصف علی زرداری صاحب نے ایک بات ببانگ دوہل کہی کہ میں کسی نال کدی ویر نہیں رکھیا، لیکن آج سے پرویز الہی کے ساتھ میری دشمنی ہے. اس نے ہمارا سارا کیا دھرایا جو ہے وہ اس کے اوپر پانی پھیر دیا ہے اور یہ زبان کر کے مکر گیا ہے، اس کے ساتھ میں دشمنی نبھاؤں گا. تو چودھری وجاہت صاحب کو ایک پنجاب کی اعلیٰ شخصیت نے جا کہا کہ سر چوئی صاحب یہ دیکھ لیں کہ اب اگر آپ پرویز الہی صاحب کو، اپنے بھائی صاحب کو پارٹی میں واپس لیتے ہیں کاف لیگ میں، کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ جائے پناہ تلاش کر رہے ہیں ٹیکنیکلی، اسی لیے اتنے دن وہ چھپے رہے اور راستہ اگلا تلاش کرتے رہے. نہ نون لیگ میں ان کی واپسی کی جگہ، نہ وہ کہیں اور جا سکتے ہیں. اور سکا بھائی سے مراد ہے کہ بھائی چودھری وجاہت صاحب، شجاعت صاحب، وہ بھی لینے سے لیے اس لیے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ کسی نے ان کو کہا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ان کو لیں گے چودھری پرویز الہی کو پارٹی میں تو پھر آپ کی دشمنی جو ہے وہ پائن نہ لے گی. پائن کڑے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. اور پھر آصف علی زرداری صاحب نے بھی ملاقات کر کے ان کو یہ بات سمجھا دی کہ چوئی صاحب دیکھیں ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ یہ نہ کام کریں. پرویز الہی صاحب نے جو بیج بوئے ہیں اب ان کو وہ کاٹنے پڑیں گے. نہ عمران خان کو معافی ہے، نہ پرویز الہی کو معافی ہے. ان کو ہم نے وہ جو ہے وہ جو انہوں نے کیا ہے ان کو وہ سیاسی طور کے اوپر پورے کا پورا سبق سکھایا جائے گا. باقی دوسری طرف جو ہے وہ قانون جو ہاتھ میں لیے گئے وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں. لیکن خبر ہے کہ پاکستان کی طاقتور شخصیات کو پاکستان کی پولیٹیکل کلاس یعنی کہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اس بات پر، جس طرح اس رات 12 مئی کی رات کو جب وہ ہائی کورٹ سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا تھا عمران خان صاحب کو، تو پاکستان کی پولیٹیکل کلاس نے پاکستان کی ایک طاقتور ترین شخصیت، بلکہ 2-3 طاقتور شخصیات کو یہ اس بات کے اوپر قائل کیا کہ اس کا جو ہے وہ لڑائی حل نہیں ہے، اس کا سیاسی حل ہے. اور سیاسی حل یہ ہے جو پھر تھوڑی دیر بعد پریس کانفرنس کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ بندیال صاحب کا محاسبہ کیا جائے گا.
پھر وہ ان کو باہر آنے کی اجازت ملی تھی. یہ سارا وہ میں نے اس فقیر نے آپ کے ساتھ ساری باتیں شیئر کی ہیں. بالکل اسی طرح پاکستان کی 3-4 بڑی طاقتور شخصیات کو پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس کی ایلیٹ ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے یہ بات باور کرائی ہے، منایا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو 9 مئی کے واقعات کو جو ارن کیا ہے، جو نیریٹو حاصل کیا ہے، اس کو ریورس کر لگ جائے. اور احتمال یہ ہے کہ ریورس گیئر اس صورت لگ سکتا ہے جب عمران خان صاحب کا ٹرائل، غور کیجئے گا، فوجی عدالت میں ہو. انٹرنیشنل پریشر آئے گا، ادھر ہوگا ادھر ہوگا. تو جب 190 ملین کا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس پڑا ہوا ہے تو اس کے تحت جو ہے ان کو نااہل کروایا جائے، وہ والا چلایا جائے. تو اب یہاں پر ایک رکاوٹ ہے، کیونکہ کسی چیز کو وہ پھونک پھونک کے قدم ہوتا نا رکھنے والا، وہ والا ہے. فیصلہ ہو گیا کہ جی کہ فوجی عدالت میں ان کو نہیں لے کے جانا آج کی تاریخ تک. کیونکہ ایک مہا آتما نے کہا کہ جی کہ میں تو 2 مہینے لا کے روکی رکھاں گا یہ کیس عمران خان صاحب دا، تو لہٰذا ستمبر تک اس کو ہولڈ کیا جائے گا، فوجی عدالت میں نہیں جائے گا. 190 ملین کیس کے اوپر پروسیڈنگ میں 2 رکاوٹیں تھی. پہلی رکاوٹ تھی آصف علی زرداری صاحب، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا دوست ملک ریاض اس میں پھنستا ہے، اس کا پیسہ ہے، سارا کچھ ہے، تو یہ نہیں ہوئے گا. یہ انہوں نے بڑا کلیئر پیغام دیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی. اب اگر وہ سیاسی مقاصد خراب ہوتے ہیں یا حل نہیں ہوتے، اگر ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل چلتا ہے وہاں پر تو یوں سزا ہوگی، تو پھر 190 ملین والا کیس اوپن کرنا پڑے گا، جس میں رکاوٹ آصف علی زرداری صاحب تھے. تو اس لیے آصف علی زرداری صاحب نے اپنی دوستی کی قربانی دے دی ملک کے وسیع تر مفاد میں، کہ وہ نیریٹو جو اس ریاست کے ہاتھ میں آیا ہے عمران خان صاحب کے مقابلے میں 9 مئی کو، وہ نیریٹو ہاتھ سے نہ جائے، ضائع نہ ہو. اس لیے عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں سے بچانے کے لیے ان کا کیس وہاں پر نہ جائے. پاکستان کی پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ میدان میں اتر چکی ہے اور وہ لے کے جا رہی ہے معاملہ ملک ریاض صاحب کی قربانی دے کے. کون؟ آصف علی زرداری صاحب معاملہ لے کے جائیں گے عدالت میں. اب یہاں پر دوسری رکاوٹ آتی ہے. دوسری رکاوٹ ہے بندیال صاحب. بندیال صاحب فلی مینجڈ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لیکن پھونک پھونک کے قدم رکھنے والے. اس لیے ستمبر سے پہلے یہ کیس نہیں لے کے جائیں گے کہ کہیں بندیال صاحب جو ہیں وہ چھکئی نہ کٹ مرے. تو کس طرح مینج کریں گے؟ تو لہٰذا ستمبر کا انتظار ہوگا. اور کچھ پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ بندیال صاحب نے بھی کچھ سندیسہ لے کے آنے والوں کو کہا ہے. وہ جو ورک صاحب کے پاس جو پہنچ گئے ہیں تو وہ ادھر بھی تو پہنچ جاتے ہوں گے نا اسی طرح کے لوگ. تو ان کو سندیسہ دینے والوں کو انہوں نے سندیسہ یہ دیا ہے کہ مینوں عزت نال گھر نہیں جا لیندے، ستمبر تک ذرا انتظار نہیں کر لیندے. تو یہ خواہش 2 طرفہ ہے. ایک طرف والی رسک نہیں لینا چاہ رہے، دوسری طرف والے عزت بچانا چاہ رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ستمبر تک عمران خان صاحب کو کھلا ڈلا ریلیف تو نہیں کہنا چاہیے کہ ان کے لیے ایک سپیس ہے. اس سپیس میں اگر کوئی وہ فنکاری ڈال سکتے ہیں ستمبر تک، کوئی سیاسی ہلچل، کوئی اپنا کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. بظاہر تو لگ رہا ہے نا کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں. 1% آپ پھر بھی سیاست ہے سر، سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، اور سیاست نام ہی امکانات، پاسبلٹیز، آرٹ آف پاسبلٹیز ہے. یعنی ممکنات، ناممکن کو ممکنات میں لے کے آنے کا نام ہے، دیواروں میں راستہ بنانے کا نام ہے، پہاڑوں میں سرنگیں بنانے کا نام سیاست ہے. لیکن کیا کیا جائے؟ عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں سیاستدان نہیں ہوں. ابھی تک جب سے وہ پچھلے سال ستمبر سے وہ جو ہے وہ سیاست کے میں اترے ہوئے ہیں میدان میں اکلے، تو تب سے جو ہیں وہ جناب برے حالوں میں پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کے باوجود ستمبر جو ہے وہ کشن، یہ اب دیکھ لیں کہ یہ جون چل رہا ہے، جون، جولائی، اگست، ستمبر، بڑا لمبا ٹائم ہے. اس میں اگر وہ مینج کر گئے تو بچ گئے. اگر وہ اس میں مینج کچھ نہ کر پائے تو جو برے حالاتوں کو تو وہ پہنچ ہی چکے ہیں. تو بچت کے راستے عمران خان صاحب کے لیے خود پاکستان کی پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ حکمت کے ساتھ وہ خود بھی بچنا چاہ رہی ہے، عمران خان صاحب کو بھی پورا فکس کرنے کے لیے فوجی عدالتوں سے بچانا چاہ رہی ہے.
تو ایک عجیب سی صورتحال، عجیب سی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان جون سے ستمبر تک، یعنی ستمبر ہے ان کی ریٹائرمنٹ، اپنے عمر عطا بندیال صاحب کیونکہ رسک نہیں لے سکتے، تو اس 3-4 مہینوں کے اندر عمران خان صاحب اگر کوئی فن ڈال گئے تو بچ گئے. بچنے سے مراد ہے کہ واپسی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، امکانات بڑے کم ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.